آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی سیرت کا ایک پہلو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خالی تعارف سے وہ خوش نہیں ہوتے، ان کے کام پر عمل کرنے والوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے مشن کو زندہ کرنے والوں سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہل نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کن کو؟ سیدہ کائنات کے بابا کو، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ اس ابو جہل نے، خبیث نے جو ہے حضور کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور آپ کے سر انور کو جو ہے ایسے کعبے کی دیوار پر ایسے پٹنے لگا۔ حضور کی پیشانی یعنی سر انور باقاعدہ خون جو ہے پھٹ گیا سر انور۔ اور جب اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت نے جب تکلیف دی کہ حضور لو لہان ہو گئے، حضور کے سر انور سے خون نکل، اس وقت حضور کے والد بزرگوار تو پہلے سے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور حضور کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ حضور نے دین کا کام شروع کیا تھا۔ اب جیسے ہی ابو جہل نے اتنی سخت دشمنی میں یہ کام کیا نا، یعنی آپ کو اتنی بڑی تکلیف دی کہ آپ کے سر انور، جب آپ گھر پہنچے نا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں اس وقت ان کے سر پر پٹکا باندھنے کے لیے کوئی رومال بھی موجود نہیں تھا، پٹی بھی موجود نہیں تھی۔ غالباً حضرت خدیجہ نے اپنا دوپٹہ یا حضرت امیر حمزہ کی بیوی جو تھی انہوں نے یا ان کی کنیز نے دوپٹہ دیا اور انہوں نے حضور کے سر پر وہ پٹا باندھا، یعنی حضور کے پاس تو اس وقت بظاہر کچھ موجود نہیں تھا۔ اور جب حضور کے سر انور کو وہ پٹے سے باندھ دیا گیا، اب حضور کی کیفیت سنو یارو۔ اس وقت رسول اللہ جو ہے کونے میں بیٹھ کر اسے گھٹنے کھڑے کر کے ایسے ہاتھ پر ہاتھ، گھٹنوں پر ہاتھ اور ایسے سر انور رکھ کر ایسے بیٹھ گئے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی بیوی نے دیکھا، ان کی کنیز نے دیکھا۔ اب عورتیں ہوتی ہے ان کو تو مطلب کیا ہو، تو انہوں نے کچھ کہا نہیں، پوچھا خبرحال پوچھی تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے مارا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں عرب کا ایک فخریہ وصف تھا شکار کرنا، اور وہ جب شکار کر کے لاتے نا تو آگے رکھ کر لاتے تھے اور بڑی شان سے وہ آتے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی شان سے تشریف لائے اور آتے ہیں انہوں نے اپنی کنیز اور بیوی کے سامنے ایسے وہ شکار جو لائے تھے نا وہ ایسے پھینکا، یعنی فخریہ طور پر۔ اس وقت بیوی دروازے پر جو کھڑی تھی نا اس نے کہا حمزہ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے اتنا بڑا شکار میں مار کے لایا ہوں اور یہ بہادری نہیں ہے؟ کہا یہ بہادری نہیں ہے، تمہارے بھائی عبداللہ کے در یتیم کو ابو جہل اتنا مارے کہ ان کا سر بھی زخمی کر دے اور آپ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں، یعنی غیرت دلائی۔ جب غیرت دلائی نا تو حضرت امیر حمزہ اسی جگہ سے واپس ہوئے۔ کہا کہاں ہے میرا بھتیجا؟ کہا یہیں کونے میں۔ جیسے حضور کے پاس گئے، دیکھا حضور کو اور حضور کو دیکھ کر واپس ہوئے اور واپس ہو کر ابو جہل کی تلاش میں گئے اور وہ حرم میں ہی مل گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے اس کو مطلب پکڑا اور جیسے اس نے مطلب حضور کو کیا تھا ایسے اس کو پٹکا، خوب پٹکا، یہاں تک کہ اس کو لو لہان کر دیا، یعنی بدلہ لیا صرف حضور کی خوشی کے لیے۔ واپس آئے اور واپس آ کر کہا بھتیجا خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کو ایسا ہی مارا جیسا تم کو اس نے مارا ہے۔ اس وقت حضور نے اپنا سن انور ایسے اونچا کر کے حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر فرمایا چچا میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے۔ حالانکہ ان کی غیرت تھی، انہوں نے کام صحیح کیا تھا، لیکن حضور نے یہ کہا میری خوشی اس میں نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا محمد کی خوشی یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں آپ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر میرے دین میں آ جائیں نا تو محمد عربی خوش ہے۔ بس یہ جملہ حضرت امیر حمزہ کے دل میں کیا لگانا، وہی کہا بھتیجے اگر تو اسی میں خوش ہے آج سے حمزہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور تیرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ تمہاری تقریر سے، بیان سے، نصیحت سے، وعظ سے، تمہاری سنت سے، صحبت سے اگر ایک بھی امتی سدھر گیا تو یہی رسول اللہ اور حضرت فاطمہ کی خوشی کا سبب بن جائے گا۔